لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ ہیں ہماری بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی اپنا تو یہ عقیدہ ہے والصدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے والصدق و یقین، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کیونکہ اصل یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ اما بعد قابل صدر احترام واجب التقریر مجاہد اسلام میر مجلس جناب محترم محمد وقاص کالم صاحب زندہ مجدو اور عزت مآب واجب التقریر جناب علامہ مفتی محمد اظہار القیوم مجددی نقشبندی زندہ مجدو اور جملہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذری اور تسیل رہنما اور پی پی 131 کے ٹکٹ ہولڈر محترم جناب رانا جماعت علی معصومی اور اس گاؤں کے دیگر مساجد کے ائمہ علماء کرام اور انجمن مہمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبران، کارکنان، عہدیداران اور بڑھ خط نبوت جنود فورس کے تمام مجاہدین، نوجوان، عہدیداران اور اس مسجد کی انتظامیہ اور قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروقار شاندار پروگرام اپنی عروج پر ہے۔ ہمارے مہمان خاص اس ماہانہ پروگرام میں جلوہ گر ہوئے، ایک نئی آب و تاب کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کفرستان سے نکل کر اسلام نگر آ گئے، اور اس اسلام نگری میں ہم تمام اہل اسلام حضور کے غلام انہیں چشم ماروشن دل ماشاد اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ انہیں کے صدقے ہمیں بھی ایمانوں پر استقامت دے اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے انہیں بھی تا قیامت استقامت دے، اور حضور علیہ السلام کی پوری امت کی مالک خیر فرمائے، اور جو کفر نگر میں ابھی باقی ہیں ہمارے اس پر انوار ماحول میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ان کو بھی ہم دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ بھی کفرستان کو چھوڑیں اور دیکھیں اسلام میں آنے میں کتنی عزت و برکت و شان ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان ملتا ہے، حضور کا نام ملتا ہے، قیامت کو حضور کی شفاعت کی ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی جو مغلیہ کہنے والوں کو بھی آج اس پروگرام کے توسل سے انہیں بھی دعوت ایمان دیتے ہیں، دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں، ہم ان کا بھی اس سے بڑھ کر استقبال کریں گے، شان و شوکت کے ساتھ استقبال کریں گے۔ آج میں نے کہا کہ مرکزہ خطاب اس طرح نہیں ہوگا، وقت بھی کافی ہو گیا اور ماحول بھی ایسا ہے، آپ میرا ساتھ دینا۔ تو آج میں ساران بھائی نے بڑے خاص انداز میں یقیناً قادیانیت کی حقیقت کو ان کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ڈاکٹر عمر صاحب نے، عدیم صاحب نے ایک بڑی محنت کی ہے، کوئی ایک دن تھوڑا محنت کر کے اسے قادیانیت کا جو اس کا وہ شجر خبیثہ تھا اس کی جڑ کاٹنے میں وقت لگا، پھر اسلام کا تناور درخت بنا کے ہمارے پاس لائے۔ یقیناً انہوں نے قادیانیت انہیں سمجھائی، قادیانیت کے کفر اور ان کی وہ جو گستاخیاں ہیں وہ سنائی ہوگی، لیکن آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایک نئے رخ میں محترم حضرت محمد وقاص کالو کو مرزا قادیانی کا اس کی پوری جو ہے وہ پرسنالٹی، شخصیت جو کہنے کو جی نہیں کرتا لیکن سمجھانے کے لیے کچھ لفظ بولنے پڑتے ہیں، اس اعتبار سے ایک پہلو جو ہے
دوسروں کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً ایمان میں اور پختگی آئے گی، اور انشاءاللہ 100% یہ ہے کہ جس کو وہ ٹھکر مار کے آئے ہیں اس پہ یقیناً اطمینان قلبی میں اور اضافہ ہوگا، اور یہ سمجھیں گے کہ جس جھوٹ کو میں 30 سال مانتا رہا وہ اتنا گندا تھا، جس جھوٹ کو میں 30 سال مانتا رہا وہ اتنا گندا تھا، یقیناً اس کا کچھ حصہ ساران بھائی اور اکثر نے بتایا ہوگا۔ بلا تمہید آج میں نے کہا کہ وہ لمبی ہے، تقریر تمہید نہیں ہے، نبیل بھائی اور دیگر لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، آج وہ میرے ساتھ اس حوالے سے نام کو نہیں ملا، عدیل بھائی، وہ نام آخر پہ یہ اور نام ایک ہی ملتا ہے نا، ہم کافیہ لفظ سے شعبہ پڑ گیا جی۔ اب تو جو کرنا ذرا، سب سے پہلے تو یہ بڑی بنیادی سی بات ہے، بچے کو یاد ہے، مسلمان کو بھی یاد ہے اور حضرت کو بھی یاد کروائی ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسرا تصور نہیں، اور اس پر قرآن کی 100 آیتیں شاہد و عادل ہیں۔ 210 مرتبہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ توجہ میری طرف پہ، انتظامیہ کا کام انتظام کرنا ہے، آپ کا کام سننا ہے، آپ اپنا کام کریں، انتظامیہ اپنا کام کرتی رہے، توجہ کرنا ذرا۔ عقیدہ ختم نبوت میں کوئی دوسری رائے کا تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مرزا کا کہتے ہیں یہ نبی پر بیٹھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، تو یہ بہت سے جھوٹے اور تعویلیں لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک مربی میرے سامنے آیا، اس نے کہا کہ قرآن میں آیت ہے کہ نبوت جاری ہے۔ میں نے کہا کہاں آیت ہے؟ کہنے لگا یا بنی آدم، یا سے شروع کیا ہے کہ اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، نبی آتے رہیں گے۔ دائی توجہ چاہوں گا، نبی آتے رہیں گے بنی آدم میں، تو لہذا حضور کے بعد بنی آدم ختم ہوئی نہیں، بنی آدم جاری ہے، تو لہذا بنی آدم میں نبوت بھی جاری ہے، رسالت بھی جاری ہے، رسول بھی آتے رہیں گے، نبی بھی آتے رہیں گے۔ علمی جواب تو میں بعد میں اس کو دیا، پہلے ایک عقلی جواب دیا جو میرے وقاص بھائی کی محبت ہے جو میں آپ پیش کر رہا ہوں۔ عقلی جواب میں نے اس مربی کو دیا، اور ماضی تاریخ، ماضی جس کو بولتے ہیں، وقاص بھائی اس بات کو سنتے ہو آئے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نبوت جاری ہے حضور کے بعد، کہنے لگا جی بالکل جاری ہے، شاید سے ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تجھے تیری ماں کی قسم، میں تجھے ایمان کی قسم دے نہیں سکتا کہ تو کوئی ایماندار ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی قسم تجھے دے نہیں سکتا کیونکہ میں تجھے کافر سمجھتا ہوں، لہذا اتنی قسم ہے تیری ماں کی قسم تجھے جھوٹ نہ بولنا۔ مسلمہ قذاب کو نبی مانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، بڑی توجہ، سادہ 100 ہاتھ رسا تسلے سے کٹ۔ میں نے کہا مسلمہ قذاب کو نبی مانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اسود امسی کو یمن میں جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کو نبی مانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا چلو چھوڑ کے بھاؤ گا ایرانی، ایران کا رہنے والا، اس کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا نبوت جاری کیسے ہوئی؟ نبوت کیسے جاری ہوئی کہ اس عہد کے جو بعد میں مدعیان نبوت ان کو بھی نہیں مانتا، اور 1000 سال بعد کے جو ایران میں آیا اس کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا بلوچستان میں محمد صدیق نامی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا محمد حسین باپ کو مانتا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تو میں نے کہا مرزے کو؟ کہتا مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر جاری کیسی ہوئی؟ تو 1400 سال کے بعد درمیان والوں کو مانتا نہیں اور اس کو مان رہا ہے، اگر جاری ہے تو پہنوں کو بھی مان۔ اگر جاری ہے تو پہنوں کو بھی مان، جو آئے ہیں ان کو بھی مان، ان کو نہیں مانتا۔ سوال کا جواب اتنا ہے کس بنیاد پہ نہیں مانتا؟ بنیاد پہ نہیں مانتا، کس بنیاد پہ ان کو نبی مسلمہ کو نہیں مانتا؟ اس کا بھی دعویٰ ہے انی رسول اللہ، اسود امسی کا بھی دعویٰ ہے انی رسول اللہ، وہاں ایرانی کا بھی دعویٰ ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس کو کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا بے
اصل جواب لاجوابی ہو گئی کہ اللہ کی بات اصل میں یہ ہے کہ 1000 سال بعد جو آنا تھا نا وہ حضور کا دوسرا مبعوث ہونا بعثت ہونی تھی، وہ مرزا قادیانی کے روپ میں حضور آ گئے۔ پہلے جو تھے وہ جھوٹے تھے، میں نے کہا صرف یہ بتا وہ کس بنیاد پہ جھوٹے تھے؟ ہمارا تو سیدھا سا ہے، جس بنیاد پہ مسلمہ جھوٹا اسی بنیاد پہ مرزا جھوٹا، جس بنیاد پہ اسود ینسی جھوٹا اسی بنیاد پہ مرزا جھوٹا، جس بنیاد پہ بہاؤاللہ ایرانی جھوٹا اسی بنیاد پہ مرزا قادیانی جھوٹا، جس بنیاد پہ محمد حسین باب جھوٹا اسی بنیاد پہ مرزا قادیانی جھوٹا، جس بنیاد پہ محمد تکری جھوٹا اسی بنیاد پہ مرزا قادیانی جھوٹا۔ ہمارا معیار تو ایک ہے، تیرا کیا ہے؟ لاجواب ہو گیا۔ کہنے لگا میری آیت پہ آنا آپ عقلی طریقے چھوڑیں۔ میں نے کہا عقلی کیوں چھوڑوں؟ عقلی تو پہلے کیوں نہ تمہیں عقل کی بنیاد پر تو تم نے فطرہ پھیلایا ہے، عقلی پہلے لکیر بھی چھوڑ دے۔ میں نے کہا یہ آیت ہے، اس آیت میں بنی آدم کا ذکر ہے، تو میں نے کہا ذرا پچھلی آیت پڑھی ہے، حفاظ بیٹھے علماء بیٹھے جانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے سلسلہ چلتے ہوئے ذکر ہے کہ بنی آدم میں نبی آتے رہیں گے۔ میں نے کہا آدم آ گئے، شیس آ گئے، نوح آ گئے، جناب ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، اسحاق آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، بنیامین آ گئے، اور دیگر نبی حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,24,000 نبی بنی آدم میں آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے۔ آیت پوری ہو گئی۔ میں نے کہا اسی قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے کہا اسی قرآن میں ہے آدم کی اولاد میں نبی آتے رہیں گے، اور اسی قرآن میں ہے اب محمد آ گیا ہے۔ میں نے کہا اسی قرآن میں بنی آدم میں نبی آتے رہیں گے۔ بنی آدم میں آتے رہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 4000 نہیں، 50,000 نہیں، 70,000 نہیں، لاکھ نہیں، 1,10,000 نہیں، 1,20,000 نہیں، 1,25,000 کم و بیش بنی آدم میں نبی آئے۔ لیکن قرآن کا دوسرا مقام پر محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخری برکت ہے۔ کہتے ہیں جی اگلی بات صاحبان علم کے لیے کہ خاتم کا معنی افضل ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی یوں ہے، کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی یہ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ تو بھی مربی کو، میں بھی چھوڑتا ہوں مولوی کو، نہ تو مولوی کی بات نہ میں مربی کی سنتا ہوں۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ کہنے لگا آمینہ کے لال پہ۔ میں نے کہا صحیح معنی کا پتہ مولوی کو ہوگا یا مربی کو ہوگا یا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ صحیح اور حقیقی معنی کس کو ہوگا؟ کہنے لگا جس پہ قرآن نازل ہوا حقیقی معنی اس کو ہوگا۔ تو میں نے کہا چھوڑ ساری کائنات کے علم والوں کو، حضور کی بارگاہ میں آپ مل کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور سیاستہ کے اندر 2 مقام پر نہیں کئی مقام پر حضور نے فرمایا سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ بات یہاں تک حضور چھوڑتے تو گنجائش تھی غلط فہمی کی، گنجائش تھی شبہ کی، گنجائش تھی بھٹکنے کی، گنجائش تھی گمراہ ہونے کی۔ حضور نے ہاتھ کرتی وضاحت کی، فرمایا بیٹا چھوڑ دو، فرمایا ہاتھ کرتی لوگوں سنا خاتم النبیین کا معنی انا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں۔
ضرورت ہے نہ مجھے کسی مربی کے ٹوکوں کی ضرورت ہے. جب میرا نبی جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے وہ بتا گیا میں آخری ہوں, میرے بعد اب کوئی نہیں, تو پھر مجھے کس کی ضرورت ہے؟ لاجواب ہو گیا. ایک دوسرے موضوع پر ایک دوسرا مربی آ گیا, کہنے لگا کہ نبوت رحمت ہے کہ نہیں, نبوت رحمت ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل رحمت اللہ. تو ہم کب کہتے ہیں رحمت ہے؟ پہلا سوال ختم ہو گیا, سمجھ آ نہیں جانے کی, پہلے ہی سمجھ آ گئی, دوسرا شروع ہو گیا. کہنے لگا نبوت رحمت ہے کہ نہیں. میں نے کہا اللہ کے فضل سے رحمت ہے. تو آپ کہتے ہو ختم نبوت, نبوت ختم ہو گئی مطلب اللہ کی رحمت ختم ہو گئی. میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اللہ کی رحمت آپ نے مان لی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل مان لی. ہلو صاحب, میں نے کہا بالکل مان لی. ختم نبوت رحمت ہے, ختم نبوت رحمت ہے. تو کہنے لگا رحمت ختم ہو گئی. استغفر اللہ. دیکھو مولوی صاحب حد کر دی, اللہ کی رحمت بھی ختم ہو سکتی ہے. کدھر چانسا کدھر لیچے میں تو جو ہے نا وہ تجسس, اللہ کی رحمت بھی ختم کر چلیے, تو نبوت اللہ کی رحمت وہ بھی ختم. اور میں کہ چلیا جو انہوں نے داس کی گمراہ کرنا چاہنا ہے نا, سن اللہ کی رحمت ختم کا مطلب یہ نہیں کہ فی ذات ختم ہے, اس وقت رحمت ہے ہی کوئی نہیں. فی ذات فی نفس ہی نبوت ختم نہیں ہے. کہنے کا یہی تو ہم کہتے ہیں وہ جاری ہے. میں نے کہا چل رہے جاری کی میں نے جاری ہے کہ مسلمہ من, جاری ہے کہ عصمت انسی من, جاری ہے کہ بہاولہ رانی من. تیرے نزدیک بھی مسلمہ جھوٹا, تیرے نزدیک بھی عصمت انسی جھوٹا, میں مربی تیرے نزدیک بھی بہاولہ رانی جھوٹا, محمد صلی باپ تیرے نزدیک بھی جھوٹا ہے, تو مانتا تیرا عقیدہ ہے. تو پھر جاری کہاں سے؟ یہ ڈھونا تھا. اب نبوت ختم ہے, فی ذات نہیں کہ بالکل نبوت ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کی رحمت اس وقت موجود ہی نہیں ہے. نا نا نا, میں نے کہا یہ جاری تھی اب ہے. فرق کیا لگا کیا؟ میں نے کہا انسان اللہ نے بنائے, انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت چاہیے تھی. سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی بنا کے بھیجا, سب سے پہلا رسول بنا کے بھیجا, سب سے پہلا ہادی بنا کے بھیجا, اس کو دنیا میں بھیجا, پھر اس کی اولاد آئی, انسانیت بنی, اس کی ہدایت کا انتظام رب نے پہلے رکھا. پہلا انسان پہلا نبی پہلا رسول ہے جس کا نام حضرت سیدنا آدم صفی اللہ ہے. سنیے, میں نے کہا رحمت آئی, جاری ہو گئی. رحمت آدم کے روپ میں آئی, پھر شیش کے روپ میں آئی, پھر جناب ابراہیم کے, پھر جناب نوح کے, پھر جناب ابراہیم کے. میں نے کہا اس علاقے کے لیے ایک نبی آیا, اس علاقے کے لیے وہ رحمت بن کر آیا. اس علاقے کے لیے دوسرا نبی آیا, وہ اس علاقے کے لیے رحمت بن کر آیا. اس علاقے کے لیے تیسرا نبی آیا, اس علاقے کے لیے رحمت بن کر آیا. نبوت رحمت ہے, چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. نبی دنیا سے پردہ فرماتے رہے, نبی آسمان پر نزول فرماتے رہے. وقت گزرتا رہا, نبوت کے مقام اور ماحول اور جغرافیہ جورسڈکشن بدلتی رہی, یہاں تک کہ بدلتے بدلتے جب آخری خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کا دور آیا تو اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آدم کو ایک علاقے کا نبی بنایا, نوح کو ایک علاقے کا نبی بنایا, اسماعیل کو ایک علاقے کا نبی بنایا, ابراہیم کو ایک علاقے کا نبی بنایا, ارے زکریا کو ایک علاقے کا نبی بنایا, ارے لوط کو ایک علاقے کا نبی بنایا, لوط کو ایک علاقے کا نبی بنایا, موسیٰ کو ایک علاقے کا نبی بنایا, عیسیٰ کو ایک علاقے کا نبی بنایا. اے میرے محمد اب آ گیا ہے تو اپنی زبان مقدس میں مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دے, قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے انسانوں اب تم سب کے لیے میں اکیلا رسول بن گیا.
توجہ کرنے ذرا، میں اگلی ایک سوال کی طرف کرنے جا رہا ہوں. ابھی میں نے صرف سوال چھیڑے، ابھی میں نے مرزا نہیں چھیڑا. میں نے آپریشن تھیٹر میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹر ہے، آپریشن تھیٹر میں آ رہا ہوں، میں نے لباس اپنا فٹ کر لیا. توجہ ذرا، تیسرے سوال کے بعد آپریشن تھیٹر میں آ رہے اور حدیث مرد کلندر کے تعصب سے، جھوٹ مغلیہ کے باقی قادیانیوں کو تعصب سے نہیں، عدالت سے نہیں، دشمنی سے نہیں، حضور کی رحمت سے بڑے پیار سے دعوت اسلام دے رہے ہیں. آؤ تمہارا ایک ہمارے پاس آیا ہے، ذرا پروٹوکول تو دیکھو، پھلا والی کرسی سے پھلا والی سجا کے پایا ہے. کتنا پیار، کیا سیکھتا ہے. کسی نے ڈالر دیے انہوں نے؟ بتاؤ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈالر مل گیا کوئی سے؟ عدیل بھائی آپ کو ملے؟ فرحان بھائی ملے؟ بھائی آپ کو ملے؟ انہوں نے کچھ چیک کاٹ دیں یہاں پہ کہ آپ نے چیک لیا اور ان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، سنی غیرت مند نہ ڈالروں سے نہ ریالوں سے کسی کا نعرہ لگاتا ہے. سنی صرف اس وقت اس کے پاؤں چومتا ہے جب وہ حضور کا سچا خدا پاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں کیا پتا تھا خادم النبی کون ہے؟ وہ جب جامعہ کا مدرسے کا ایک استاد ہی تھا، اور اس وقت پاکستان کے سینکڑوں مدارس کے ہزاروں استاد ہیں، لاکھوں خطیب ہیں، ہمارے کو نہیں جانتے. لیکن جو وفائے رسول کرتا ہے پھر اس کی ویل چیئر کے پہیے بھی چومے ڈالتے ہیں. چومے ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم وفائے رسول کا مسئلہ ہے. اس مرد نے رسول اللہ سے وفا کا اعلان کر دیا کہ میں مرزے پہ لعنت بھیجتا ہوں. خاتم النبی شیف کو اپنا آقا مولا ملجا ماما سردار سید مانتا ہوں. کلمہ پڑا ہے، اللہ کی قسم نہ اس کے وجود سے نفرت، نہ اس کے لباس سے نفرت، نہ اس کے نام سے نفرت، نہ اس کی جوتی سے نفرت، نہ اس کی جوتی کے تلوں سے لگنے والی مٹی سے نفرت ہے. کیوں؟ یہ میرے نبی کا بن گیا ہے اور تم نبی کے نہیں، اس لیے تمہاری گھر سے نفرت، تمہارے لباس سے نفرت، تمہارے کام سے نفرت، تمہاری ذات سے نفرت، تمہارے نام سے نفرت، تمہارے چہرے سے نفرت، تمہاری دولت سے نفرت. اگر پیار چاہتے ہو حضور کی امت کا تو بہانہ ایک ہے، مرزے پہ لعنت ڈالو، حضور کا امت ہی بن. اور کوئی بتا نہیں کہ وقاص حافظ صاحب گوشے سب کہہ رہے تھے پہلے ہم کھاتے پیتے ملتے شرماتے نہیں ملتے تھے، اب بٹھا رکھا خوشی ہے. وجہ کیا ہے؟ بندہ تو وہی ہے بھائی، سمجھا نا تیرا، بندہ تو وہی ہے جس کو قریب میں ملنا بہتر سمجھتے تھے. بندہ تو وہی ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہوئے شرماتے تھے، وہی ہے جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں. بندہ تو نہیں بدلا، لباس تو نہیں بدلا، شخصیت تو نہیں بدلی، برادری تو نہیں بدلی، نسل تو نہیں بدلی. ہوا کیا ہے؟ نسبت بدلی ہے. گٹر سے نکلا ہے، محراب پہ آ گیا ہے. گٹر سے نکلا ہے، محراب پہ آ گیا ہے. ہمارے سینے کا جھومر تخمہ بن گیا ہے، ہمارے سر کی دستار بن گیا ہے. کیوں؟ یہ میرے مدینے والے کا قومہ بن گیا. تو جو کرنا مرزائی مرد بھی آ گیا، کہنے لگا وقاص بھائی، کہنے لگا، میں نے کہا یار بات سنو، مرزے کو 7 قسم کی گھڑیاں آئی ہیں. کبھی کہتا مجھے عربی میں نہیں. آج نا میرے گھر میں ایک مسئلہ کا درس ہے، میری سوالہ میں مصروفیت بدل رہی اور میں بھول ہی گیا دن میں کہ قرآن میں نے منور بھائی کو کال کر کے مزاح بھی کیا ہے. تو میں نے کہا یار آج مجھے بھی نہیں رہا، تو میں کتابیں لانا بھول گیا. اصل میں آج وہ ضروری تھی، لیکن میں انشاءاللہ پھر کوئی نہیں، ہم انشاءاللہ میں نے ایک کتابیں بھی ڈسکس ہوگی سارا کچھ ہوگا. لیکن آج اگر یہاں کی بات یعنی باقیوں کو دعوت دینا چاہتا تو وہ ایک بہت مضبوط ریفرنس تھا، نہیں آتا ہم مسٹیک ہوگی. لیکن بات سنیے، مرزا قادیانی نے تو جس کو اپنا قرآن کہا ہے، جس کو قرآن کا درجہ دیا ہے، تذکرہ نامی کتاب اس میں جوابیں ملیں گے، کبھی عربی میں، کبھی فارسی میں، کبھی ہندی میں، کبھی سنسکرت میں، کبھی انگلش میں، کبھی پنجابی میں. میں نے کہا مرزائی کو بتا یہ مختلف مرزائی یہ جو نہیں ہیں یہ کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ہم نے جس قوم کی طرف نبی بھیجا ہے وہی بھی اس کی قوم کی زبان میں بھیجی ہے. مرزا پنجابی، زبان انگریزی، دیسی کھوتی تھے ولادی. یہ کیا ماجرا ہے پنجاب کا؟ پنجابی مشرقی پنجاب گرداسپور کی تحصیل پٹیالہ کی گاؤں قادیان کا رہنے والا، یہ شکر گڑھ سے 40 کلومیٹر دوسری طرف بارڈر سے بنتی
چلتی ہے قادیان تشریح، اس کے ساتھ جو قادیان بنتا ہے، میں نے کہا قادیان کا پنجابی زبان کا، پنجابی کلچر کا، دعویٰ نبوت کا، قرآن کہتا ہے نبی جس قوم میں آئے اس قوم کی زبان میں وحی آتی ہے، تو مرزے کو 7 زبانوں کی وحی آئی، 7 زبانوں کی وحی آئی. کہنے لگا آگے سے جواب سنیے، تو بڑا مزہ کا پھر جواب ہے، اور اس کا پھر رد بھی سنیے، وہ اس سے بھی مزیدار ہوگا. جواب کیا کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، میں نے کہا کیا نہیں پتا، کہنا ہمارے مرزا صاحب انٹرنیشنل نبی ہے، ہمارے مرزا صاحب انٹرنیشنل نبی ہے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل جو ہوتا ہے اس کی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں. میں نے کہا انگلش، سنسکرت، ہندی، فارسی، پنجابی، سندھی، ہاں بیٹا تھا، یہ ساری زبانیں مرزے کی، مرزا انٹرنیشنل. میں نے کہا انٹرنیشنل ہونے کی کوئی اور دلیل ہے تیرے پاس قرآن سے حدیث سے؟ چپ کہنے لگے. میں نے کہا صرف یہ دلیل ہے کہ زبانیں. میں نے کہا بتا عرش والوں کی زبان کیا ہے؟ ٹس نہیں ہے یار، عرش والوں کی زبان کیا ہے؟ علامہ صاحب بولے عرش والوں کی زبان عربی. میں نہیں آ کے چپ تھا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے نماز کا کرنا ہو، آپ تو بولے نا. میں نہیں بولا کہ چپ ہو گیا. میں نے کہا عرش والوں کی زبان کیا؟ میں نے کہا جو مخلوقین عرش ہے، ملائکہ عرش ہے، ان کی زبان کیا؟ چپ. میں نے کہا اردو کو بھی پڑھ کے آتا تمہیں سمجھ آتی. ملائکہ عرش کی زبان عربی، عرش والوں کی زبان عربی. میں نے کہا بتا جنت کی زبان کون سی ہے؟ گونگا. میں نے کہا عربی. انٹرنیشنل ہے، پتا یہ نہیں کہ آسمان سے اوپر والی مخلوق کی زبان کیا ہے. جنتی پتا یہ نہیں کہ اوپر والے مخلوق کی زبان کیا ہے، جنتی کی زبان کیا ہے. میں نے کہا انٹرنیشنل یہ 7 زبانیں. میں نے کہا 4000 زبانیں ہیں پوری دنیا میں، اس وقت بولی جانے والی 4000 لینگویج ہیں. 4000 لینگویج آف آل ارتھ، زمین پر بولی جانے والی 4 زبانیں ہیں، 4000 زبانیں. اور 4000 زبانوں میں سے صرف 7 زبانوں میں بھی آئی. اگر انٹرنیشنل بطور زبان نبی ہونا ہے تو پھر اس کو 4000 زبانوں میں آنی چاہیے. لاجیکل تو یہ ہے نا کہ 4000 زبانوں میں بھی آئے تاکہ انٹرنیشنل ہے نا، تو اس کو انٹرنیشنل اور لینگویجز میں اس کو بھی آنی چاہیے. لیکن 7 زبانوں میں. باقی میں نے کہا ملکوں میں نبوت کا ارادہ نہیں، صرف ان علاقوں میں نبوت جاری کرنے کا ڈھونگ ہے، باقیوں میں نہیں. کہنے لگا یہ تو مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا 4000 زبانیں ہیں، 7 زبانوں میں بھی ہے، تو انٹرنیشنل کی کوئی دلیل بھی اور نہیں ہے. میں نے کہا لعنت باعث چھوٹے تھے، انٹرنیشنل نبی ہونے کی دلیل میں تجھے دوں. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دربار بولے سبحان اللہ کہہ رہا ہے پیار سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو بھیجا ہے جو تمام جہانوں کے لیے، صرف فرش والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے نبی، فرش والوں کے لیے نبی، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، صرف زمین کے اوپر والوں کے نہیں. تحت السماء میں فاطمی زمین کے نیچے پانی میں جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی میرا نبی رسول ہے. جو آسمان سے اوپر سدرہ ہے، سدرہ میں مکین کے لیے بھی میرا نبی ہے. جنت کے پاسوں کے لیے بھی میرا نبی ہے. میں نے کہا انٹرنیشنل کا معنی بھی چھوٹا ہے. فرشتہ عرش، عرش کا جنت، جنت کا نعیم، نعیم کا مقیم. آگے چلتے جائیں جتنے جنت کے ساتھ مقام ہے. جو جنتی نمور ہے یا علمان ہے، میرا نبی ہر خلق، ہر مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا. اس لیے میرے نبی کی زبان بھی عربی ہے، عربی جنتیوں کی زبان، عربی آسمانی ملائکہ کی زبان، اور میرے نبی کی زبان بھی عربی. کیا کون سی زبان ہے؟ عربی. تو میں نے کہا تیرا انٹرنیشنل کہاں گیا؟ جواب میں 3 سوال تھے، تینوں کو میں نے مختصر جواب دیے. اب میں اعتراض کرنے لگا مرزائی مربی پہ. میں نے صرف مرزائی کے 3 اعتراض کے جواب دیے. اب میں مرزائی مربی پہ کرنے لگا ہوں. اور وہ اعتراض جو میرے پیر جماعت علی محدث علی پوری نے کیے تھے. نہیں آگا بات قریب ہے، لیکن شخص یہ مربی پیر جماعت علی نے جو مرزے اپنے مطالعہ لکھا وہ بڑا آج بھی ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں. اور مرزائیوں کو کہتے ہو اے مرزائیوں تمہارا مرزا ہمارے بابے پیر جماعت علی کا جواب نہ دے سکا، تم میں ہمت ہے تو آ جاؤ، جماعت علی کے نوکر حاضر ہیں. تمہارا بابا پیر میر علی
میں نہیں آ سکا، تم میں ہمت ہے تو مہر علی کے فرزند روحانی فرزندوں کے مقابلے میں آ جاؤ، اور تمہارا مرزا خواجہ غلام دستگیر قصوری علامہ کے سامنے نہ مبالغے کے میدان میں نہ مناظرے کے میدان میں آیا، تم میں ہمت ہے تو آ جاؤ۔ ہم آج بھی اپنے آبا کی مسلط کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے تمہیں جواب دینے کے لیے پوری شرط اور مت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کا جوان کھڑا ہے ہمت تو میدان لگا لے، لیکن اللہ کے فضل سے 19 سے 20 سال ہو گئے یہ چیلنج کرتے ہوئے پیر جماعت علی کی پیروی میں، پیر مہر علی کی پیروی میں، پیر خواجہ غلام دستگیر قصوری کی پیروی میں یہ چیلنج کرتے ربوہ تک گئے، مسلم کالونی کے ممبر تک ہم گئے، اور اوپر والے لاؤڈ سپیکر میں بھی کہا اے مرزائیو اگر دم خم ہے تو 1 گھنٹے کی نشست ہمارے ساتھ کر لو، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، توفیق ایزدی، نظر مکین گنبد خضرا اور توجہات اولیاء ملت کی روشنی میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بتا دیں گے کہ مرزے کی حقیقت کیا ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے چند میں اس جماعت علی میں جو لائن دی ہے وہ چند میں اور لینا چاہوں گا۔ عدیب بھائی تیر جماعت علی میں مرزے قادیانی کو مقالہ مرزا اس میں زندہ تھا، مرزے کو مقالہ لکھا، مرزے کو مقالہ لکھا، مرزے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، ڈاکٹر صاحب نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کا نام سنگل ہوتا ہے، ڈبل نام والا آج تک نبی نہیں ہے، سنگل نیم۔ آدم توجہ میری طرف، تھوڑی سی کلاس کی صورت آگے معافی چاہوں گا۔ آدم، شیش، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، ہود، داؤد، زکریا، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، سچے نبی جتنے بھی آئے ہیں سنگل نیم ہے، ڈبل نیم کسی کا نہیں ہے، اور جو آخری آیا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنگل نیم ہے۔ اور مرزا قادیانی تیرا نام ہے غلام احمد، مرزا بھی چھوڑ دے برادری، قادیان گاؤں کی نسبت بھی چھوڑ دے، اس کا اوریجن نیم جو سرٹیفکیٹ میں برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا جو یونین کونسل قادیان میں درج ہے نا وہ نام ہے غلام احمد۔ تو پیر جماعت علی نے کہا اوے تم مرزا تیرا نام مرکب ہے غلام احمد، اور سچے نبی جتنے آئے ہیں وہ مفرد نام والے ہیں، مرزا تیرا نام بتا رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ جب جھوٹا ہے غلط آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان پیار سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر جماعت علی نے کہا ہے تیرا مرزا تیرا نام ڈبل ہے، مرکب ہے، غلام احمد، سچے نبیوں کے نام سنگل ہے، اور تیرا دعویٰ تیرے نام سے جھوٹا ہو رہا ہے کہ تیرا نام مرکب ہے۔ مرزا چپ۔ دوسری بات پیر جماعت علی نے کہی، کہا ہے مرزا آج بھی میں مرزائیوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت محترم محمد وقاص کانو کی سربراہی میں اور ان کی توسط سے ان کارکنوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارے بابے پیر جماعت علی نے تمہارے مرزے کو کہا مرزا نبی کتاب لکھتا نہیں ہے، نبی تو کتاب آتی ہے، نبی کتاب لکھتا نہیں، نبی کتاب لکھتا نہیں۔ تو مرزا قادیانی نے 84 کتابیں لکھی، مرزے کی ساری کتابیں میری لائبریری میں اور نیٹ پہ اور قادیانیوں کی لائبریریوں میں موجود ہے، روحانی خزائن اس کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر 84 کتابیں اور دیگر رسائل اور دیگر اس کے جو ہے وہ محفوظات کی علیحدہ 5 جلدیں اور اس کے مکتوبات کی 5 جلدیں علیحدہ، یہ چھوڑ کر اس کی جو اپنی کتابیں ہیں وہ 84 سے زائد ہیں۔ پیر جماعت علی نے کہا ہے نبی لکھتا نہیں ہے، اور مرزا تو نے 84 کتابیں لکھی ہیں، تیرا کتابیں لکھنا تیرے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ یار پیار سے پھر کہے تو اچھا بات کو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ تیسری پیر جماعت علی نے جو ضرب لگائی اللہ کی قسم آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ پیر جماعت علی نے فرمایا مرزا او مرزا او مرزا
قرآن میں لکھا ہے نبی شاعر نہیں ہوتا. علماء بیٹھے, علماء صاحب بیٹھے, نبی شاعر نہیں ہوتا. نبی شاعر پیر جماعت نے کہا ہے مرزیا تو نے خود شاعری کی اور دور زمین کتاب کا نام ہے 125 سے زائد صفحے اس کتاب کے, اس میں شاعری مرزے نے کی, اونٹ پٹان کی, وہ شاعری کیا کی یہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. مرزے نے 150 صفحے پر مشتمل ایک کتاب دور زمین لکھی. پیر جماعت نے کہا ہے نبی شاعر نہیں ہوتا. مرزے کا شاعری کرنا مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل آپ نے کہا, مرزے کے جھوٹے ہونے کی, مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل نظر بنے گا. آپ بھی کہیں گے ایسے دلیل ہے. ارے مرزے کا شاعری کرنا مرزے کے جھوٹے ہونے کی کتنی ہو گئی؟ 3. پہلا تھا نام, دوسرا تھا کتاب, تیسرا تھا شاعری, چوتھا سنیے ذرا, چس آئے گی. چوتھا بڑا کمال کا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی اپنی امت میں حسین ہوتا ہے. نبی اپنی امت میں حسین ہوتا ہے. نبی اپنی امت میں, نبی اپنی امت میں. میں نے کہا ہے کہ پیر جماعت نے جو کہا وہ لکھ دیا. میرا ایک مناظرہ وہ اس کا رنگ چھٹا تھا, چمڑی چھٹی تھی, گورا رنگ تھا, نقش ٹھیک تھے. مجھے بھی دل میں درد آیا اتنی سوڑی چٹی چمڑی والا جھنڈن پہ جائے, یہ میرے نبی کو بھی گوارا نہیں تھا. چلو اس درد سے اسے دعوت دیتے ہیں. دعوت دیکھیں شروع کی, بات چلتے 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 اس بات پہ آئی. میں نے کہا اوے رضائی ربی بن کر آیا ہے, یہ سیرت الماضی تمہاری کتاب ہے کیا؟ لگا ہاں جی. وہ جو کہنا میں مرزا بشیر احمد ایم اے کی لکھی کتاب ہے مرزے کے اپنے بیٹے کی باپ کی سیرت پہ, اس کے اندر فوٹو لگا ہوا ہے. یہ جانتے بھائی فوٹو اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ, دونوں بلیک اینڈ وائٹ تھا, بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہے. اور روحانی خزائن کی کتاب کے اندر بھی مرزے کی فوٹو لگی ہوئی ہے. میں نے وہ کتاب نکالی, بولے بھائی کتاب نکال کے میں نے کہا یہ فوٹو, اور سیرت الماضی کے اندر میں نے کچھ حوالے بھی پڑھائے کہ مرزے کا دایاں ہاتھ جو تھا وہ یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا, ڈول جاتا, وہ پانی ایسے پیتا تھا گلاس دے دے. سیرت الماضی کے پیراگراف کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا وہ پانی پیتا تھا, ناک کے نتنے موٹے تھے, سر گنجا تھا, ٹھیک ہے. اور باطنی بات میں بتاؤں گا کہ کپڑے کے اندر کیا حالت تھی وہ میں آخر پہ دلیل چھوڑتا ہوں. یہ ظاہری دلیل ہے, ناک موٹا, آنکھیں ایسے, ایک آنکھ جو تھی وہ چھوٹی بھی تھی اور بہنی بھی تھی اور ٹیڑھی بھی تھی. اس میں 3 خوبیاں تھیں, ٹیڑھی بھی تھی, بہنی بھی تھی, اور ایک آنکھ کریلا بھی چھوٹا تھا. اور ایسی آنکھ والا بازار میں سے اکثر جوتے کھا رہے تھے, اور وہ بھی بڑی گڈی والا. نظر ادھر ہوتی ہے, دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ پرسنالٹی ہے تمہارے مرزے کی, شکل, ناک, آنکھ, کان اور سارے اور ہاتھ منجا کو سارا بتا دیا. کہنے کہا ہاں جی. میں نے کہا اس کا رنگ اسماعیلا سا تھا, سیاہی مائل تھا, یہ بھی تمہاری کتاب, ساری فوٹو اور اس کی پرسنالٹی اس کی کتاب سیرت الماضی سے بتا دی. تو جو کرنے میری طرف میں نے کہا بھائی میں جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا شیشہ لانا یاد, وہ شیشہ لایا, ادھر میں نے کتاب پکڑ لی. اب توجہ دل بھی آپ کا دھڑکے کا, زبان بولنی چاہیے. یہاں میں نے سیرت الماضی رکھ لی, اس کو پرسنالٹی کا سارا تعارف کرا دیا, اور یہاں میں نے شیشہ پکڑ لیا. میں نے کہا تیری ماں کی قسم ہی جھوٹ نہ بولی, کلے بیٹھے ہیں, کوئی سپیکر نہیں, کوئی ویڈیو نہیں, تو کوئی کلپ نہیں بن رہا. تیری ماں کی قسم ہی سچی دسی, اپنا شیشہ بے تیروں ہے تھوڑے دونوں جو سونا کہڑا ہے. یقین کہنا کہ پھر بدی کیا اٹھیا, سونا تے میں ہی ہوں. پھر بدی کیا اٹھیا, سونا تے میں ہی ہوں. کہ میرے جذبات مدینیوں مل گئے, نہیں سمجھے, میرے جذبات مدینیوں مل گئے. کتاب بھی ایچھے رکھی ہے, شیشہ بھی ایچھے رکھیا. میں کیا ہے لعنت پا وہ ہونے دیکھ کے دا تیر نہ لوگ ہو رہا ہے, کلمہ پڑھ خسولے دا کائنات اچھتے رہے چکے.
نبی کی تو شرط یہ ہے امت میں حسین ہوتا ہے، امت میں جمیل ہوتا ہے، امت میں خوبرو ہوتا ہے، اس کے نقش والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی رنگت والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی جسامت والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے پیکر والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے سر والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی پیشانی والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے سینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے قدموں والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو اس سے زیادہ حسین ہے، لعنت ڈال اس پہ وہ جو تیرے نالوں بھی کھوڑا ہے۔ کلمہ پڑھ ہوتا جنہیں بارے آسان کہتے ہیں وہ احسن من کا لم تلقت تو عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے آسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑے بڑے درباراں تے وزیراں تے بادشاہ نے درباراں وچ گیا، میں بڑے بڑے بادشاہ تکے نے، انہاں دے وجود تکے نے، انہاں دے چہرے تکے نے، انہاں دے سراپے تکے نے، مگر یا رسول اللہ قسم ہے مجھے سان کو میں نے آپ کیسا میری کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ من کلم کرا تو ہے واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا جیسی آپ کی مرضی تھی۔ میں نے کہا مرضی لعنت پا ہو دیتے جڑا تیرے ناموں میں کوڑ ہے، اللہ کو ہدایت کیا لعنت پا ہو دیتے جڑا تیرے ناموں میں کوڑ ہے کہ کلمہ پڑھ ہوتا پوری خدائی میں جگہ توڑی کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھ ہوتا۔ آجی حضرت جی بات تو لذت اور میرے کوئی سی وہ چہرہ جن کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، وہ چہرہ جس کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، وہ چہرہ جس کی چہرے کی سیاہی سے کالی گھٹاؤں کو حسن ملتا ہے، وہ چہرہ جن کی آنکھوں کی سیاہی سے آنکھوں کی سفیدی سے دل کو اجالا ملتا ہے، ارے وہ جن کی پیشانی سے منظر گمراہ کو منظر کا نور ملتا ہے، ارے جن کی سانسوں کی لہک سے مجھ کو عنبر خوشبو پانا جانتے ہیں، جن کی دانتوں کی ترمیم سے جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، ارے جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا سیکھتے ہیں، ارے جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا، جن کے جمال سے باتیں نصیب چلنا جانتی ہے، ارے جن کے خابروئے خمدار کو دیکھ کر ہلال اپنی صورت تراشتا ہے، اور ان کی جن کی زلفوں کی لہک سے کائنات بننا سنورنا جانتی ہے، جن کے قدے زیبا سے سرو اپنے قد کی رہنائی حاصل کرتا ہے، اور جن کے قدموں کے نشان سے کائنات انسانی کو منظر کا سراغ ملتا ہے، وہ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، ان کا حسن بکھرے تو کائنات بن جائے، سمٹے تو چہرہ ہے بدوہا۔ اور اسی حسن کے بارے میں پیر میر علی نے کہا تھا کوئی مصر میں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا چاری و بولن دی، ارے وہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت جم کے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اک مسدانی ہے، مخدور رکھی ہے میں مد بریا، اس صورت نو میں جانا تھا، کہاں کھتے جانے جانا تھا، سچ آقا دے رب کی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، لاہموں کی مخطط اور دے یمن میں نے بھاگتی چھلک دکھاؤ صدر، وہ مٹھیاں گالی انام مٹھن جو ہمارا آبادی سن کریاں، انہا سکتیاں دے قرلاندیاں دے، انہا سکتیاں دے قرلاندیاں دے، انہا سکتیاں دے قرلاندیاں دے، لکھوار صدق لے جاندیاں دے، انہا بردیاں موت بھی کاندیاں دے، شلوت بھی آمن او کھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری سلام مصطفیٰ پہ رکھی کتے جا ظلفاں چلے میں چلے، ظلفاں چلے میں چلے، سارا جاگ سونا پر میرے مدنی تو ہمارے غالب دین تھے وہ کہا کرتے جو مزیو مرزے نے مانی کہ تسی کافر تے ہے ہی ہے ہو، مرزے نے مانی کہ تسی کافر تے ہے ہی ہے ہو، پر توڑے دے ایک اور بھی افسوس ہے، بندیاں کام چکے حضرت جیے کی انہاں کیا چھڑیا کی نہیں دیتے بندیاں کی نہیں، دوہا والے چہرے کو چھوڑ کے واللیل والے زلفوں کو چھوڑ کے مازاد کے قاتل والے کو چھوڑ کے علم نشرہ کے سینے کو چھوڑ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو چھوڑ کے اے لا اقسم بہذا البلد کی چال والے کو چھوڑ کے اور تم نے مانا تو اس کو جو کہنگا بھی کانا بھی لولا بھی لولا اس کو مانا کیا چوتی شرط ہے توجہ میں طرف ہے چوتی شرط ہے پہلی کیا تھی بلا میں اس حاصل قرآن کی طرف بھی کھڑا ہوں پہلی کیا
نبی کا نام سنگل ہوتا ہے، نبی کا نام مرزے کا دو نام مرکب نام مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل آپ بولے نا یار چس نہیں آ گئے. آخری بات کرنے جا رہا ہوں، ایسے نہیں مزہ نہیں آیا. آپ بھی بولے نوجوان جو دو ہیں وہ ایک تھوڑے آگے ہیں ذرا، وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کی خیر ہے، جوان آگے ہیں ذرا، اب جوان آپ بھی آگے ہیں، ایسے نہیں مطلب نہیں چلے گا بھائی. آخری جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا اس میں مجھے آپ کے سینوں کا زور چاہیے اور مجھے چس بھی چاہیے ہے، مزہ بھی چاہیے. پہلی دوبارہ دوہرا رہا ہوں، نبی کا نام سنگل ہوتا ہے، مرزے کا نام مرکب، مرزا کا نام مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. انتظامی ملک والے انتظامی کام کریں، آپ تو کرے ذرا. دوسرا کیا تھا؟ نبی کتاب نہیں لکھتا، نبی کتاب مرزے کی کتابیں لکھنا مرزے کے جھوٹے ہونے کی. تیسری نبی شاعر ہے، مرزے نے شاعری کی کتاب لکھی، مرزے کی شاعری کی کتاب مرزے کے جھوٹے ہونے کی. چوتھا کیا تھا؟ نبی امت میں ہمیں بولیے نبی امت میں سب سے اسی ہوتا ہے، نبی امت میں مرزا قادیانی کی شخصیت دادی تیگامہ پہنگا لولا لگا ہے. اختلاف ہو تو میں حاضر چاہوں گا ایسا باقی کام مل کے کرنے کے، لیکن آپ کی لمحہ ضائع نہ کرنے والا ہے. توجہ میں اللہ کیا کہنے لگا چار ہوئی 5ویں سونے اور 6 کرے گا. آج آپ کی چھٹی کی اس کو 6 کر لیں گے. 5ویں یہ ہے نبی جہاں مثال کرتا ہے وہی مزاج بنتا ہے. میں نے نبی کو کہا ہے پیر محل نے یہ 4 لکھی، پیر جماعت علی کا دور گزر گیا، مرزے نے ان 4 کا جواب نہیں دیا. اور پیر جماعت علی کے فکری بیٹے موجود ہیں، ربیعہ تمہیں ضرورت ہے تو میدان میں آؤ. شرط نبوت میں 5ویں ہے اور وہ سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں. جب حضور کا مثال ہوا اجلا سیدہ امی عائشہ میں تھا وجود اقدس، صحابہ میں بحث چھڑ گئی. کچھ صحابی کہنے لگے حضور کی قبر کہاں بنائیں؟ کسی نے کہا بیت اللہ شریف میں جو ہمارا کعبہ ہے وہاں بنائیں، اس نے کہا نہیں بیت المقدس میں جہاں نبیوں کے مزارات ہیں وہاں بنائیں. رائے آ گئی مختلف. اتنے میں یار غار آ گیا. نہیں یار غار پہ تو آنی چاہیے سبحان اللہ. اتنے میں یار غار آ گیا، مزاج شناس مصطفیٰ آ گیا اور یار مزار آ گیا. ابو بکر خلیفہ بلا فصل آ گیا، افضل البشر آ گیا. پوچھا صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابھی بات ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کا مثال ہوا، آپ کی تدفین قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ بعد نے کہا بیت اللہ میں، بعد نے کہا بیت المقدس میں، وہاں نبیوں کے مزارات ہیں. اتنے میں یار غار نے کہا سنو سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا نبی جہاں مثال کرے وہی مزار بنتا ہے. لہذا حضور کا مزار نہ بیت المقدس بنایا جائے گا نہ بیت اللہ بنایا جائے گا. تو پھر کہاں جہاں روح برباد ہوئی وہی آپ کا مزار. آپ کے وجود کو حجرہ عائشہ سے باہر نہیں نکالا گیا. علماء بیٹھے ہیں محدثین مفسرین سے جا کے پوچھ لیجیے، شیوخ الحدیث سے جا کے پوچھ لیجیے، علماء سے جا کے پوچھ لیجیے. حجرہ پاک میں روضہ اطہر کو ایک طرف کر کے نیچے نام مبارک کو دی گئی، یہاں وہاں جگہ بنائی گئی. وہی حضور کو غسل دیا گیا، وہی حضور کے کپڑے تبدیل کیے گئے، وہی حضور کو آخری آرام میں آرام فرمایا گیا. اور وہی آپ کی قبر انور 14 سال ہو گئے. حجرہ عائشہ اس جملے کی جس کو سمجھ آئے فقط وہی بولے. اور 1450 سال سے حجرہ عائشہ اللہ کے عرش سے بھی افضل حجرہ عائشہ میں تو
امت کی نگاہوں کا مرکز، ایمانوں کا محور، دلوں کا مسکن بنا ہے. کیوں؟ وہی حضور کا مزار ہے. ربی صاحب جانا نہیں، آپ جانا. میں نے کہا بتا 2-4 شرطیں تو مرزے کا نہ تھی، 2-4 تو نہ تھی، 5ویں آپ کے قبضے میں تھی. چاہتے تو کٹی خانے میں دبا دیتے. مرزے کی موت کہاں ہوئی؟ آج تک تم مرزے کو ربی اس پہ بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ. مئی کا مہینہ آتا ہے، فیس بک سے بھاگ جاتے ہیں، ڈاکٹر بشارت کر کے بھاگے. ابراہیم اپنا وہ سلونی، ہم نے سلونی کیسے بھاگے جیسے ہم سے، اور کئی فیس بک پہ آ کے اور لندن برطانیہ اور فرانس کے ہمارے نوجوانوں کی ٹیم کے آگے بھاگے. جب مئی آتا ہے کیوں بھاگتے؟ اس لیے کہ مئی میں مرزے کی موت پہ ڈسکس کرنا ہوتی ہے. ذرا بتاؤ مرزے کی موت آئی کیسے؟ اس کا جواب آج تک کوئی مرزا ہی نہیں دے سکا. مرزے کی کتاب دیتی ہے مرزا ناصر کی حیات والی، جو مرزے کا سسر ہے نا، اس پر لکھی گئی کتاب حیات ناصر اور مرزے پر لکھی گئی سیرت المہدی. ان دو کتابوں کو ملا کر دونوں کے اندر حوالہ موجود ہے. مرزا قادیانی کو ہوا کیا؟ توجہ ذرا میری طرف. ہوا کیا؟ مرزا قادیانی 1900 مئی کے قریب مئی کی 11-12 یا کو قریب ہوگی، یہ لاہور آ گیا اور لاہور اس نے ڈیرا لگا دیا. برانڈر چھوڑا اپنے مرید کے گھر میں اور چیلنج کیا پیر جماعت علی نے. پیر جماعت علی ناروال سے آ گیا، پیر مہر علی گولڑے سے آ گیا اور امت کے جمی مکاتب کے لوگ آ گئے. لیکن مرزا باہر نہیں آیا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 10 سے 11 دن مرزا مقابلے میں نہیں آیا. پیر مہر علی 2 دن رہ کے چلے گئے. کہا میں جاتا ہوں. پیر جماعت علی نے کہا کیوں جاتے ہیں؟ کہا کہ شکایت تمہارے مقدر میں ہے. یہ روحانی معاملہ تھا ان کا. کہا کہ تمہارے مقدر میں ہم چلتے ہیں. پیر جماعت علی بیٹھے رہے یہاں تک کہ 25 مئی 1908 کو شاہی مسجد کے اندر پیر جماعت علی کا آخری سالانہ جلسہ اس کئی دنوں سے چل رہا تھا. وہ چیز دروازے سے ہوتا ہوا پھر یہاں جو شاہی مسجد میں ہوا. سبھی علماء موجود ہیں، سبھی مکاتب موجود ہیں. پیر جماعت علی نے رات 10:45 پر ایک بات کہی. تقریر کرتے کرتے اچانک جوش میں آئے. فرمایا لوگوں سنو، پیر جماعت علی کا کام بشیر کو یہاں گھڑنا نہیں ہے، لیکن علی کا بیٹا نبی کا نواسا آج ایک بات کرنے جا رہا ہے. اور سنو غور سے، 24 گھنٹے کے اندر مرزا قادیانی واصل جہنم ہو جائے گا. کتاب کیا، نعرے لگے. بعد میں کھانے کی ٹیبل پر آئے تو کسی نے پوچھا موت و حیات تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو دے. اگر 24 گھنٹے کے اندر مرزا نہ مرا تو لوگ بھیگے ماریں گے، مرزائی ڈھول بجائیں گے، ڈبلدریاں بجائیں گے. وہ کہیں گے دیکھو ہمارا مرزا تو نہیں مرا 24 گھنٹوں میں، آپ جھوٹے، ہمارا مرزا سچا. اور پیر صاحب ایڈی بڑی گل کر چھڑی تھے، وہ تو حیات رب دے ہاتھ تھے. اور تسی کہ 24 گھنٹے مرزا مر جائے گا اور نہ مرے تے کی کرے؟ اتنا متجسس سوال کیا اس نے. پیر جماعت علی نے جواب سن کے پتہ نہیں کس کو جوش آئے یا کس کو خوشی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن جواب سن لیجیے. پیر جماعت علی نے نہ موڑ کے پیچھے کہا کیا کی؟ کہا حضور آپ نے 24 گھنٹے کا چیلنج دے دیا ہے، نہیں مرے گا مجھے ڈھیلے بچائیں گے، ڈول بجائیں گے، جشن کریں گے. دیکھو پیر جماعت علی جھوٹا اور ہمارا مرزا سچا. آپ نے آنکھ بھر کے کہا اور چپ کر رہے. جماعت علی نے پلے سے تھوڑے کہا ہے، سامنے نانا کہہ رہے تھے. پلے سے تھوڑی کہا ہے. لوگ ٹھہر گئے. 24 گھنٹے کے انتظار. آج رات 10:45 پہ بات ہوئی. کل رات 45 پہ 10:45 پہ 24 گھنٹے پوری ہو گئے. کیا بنے گا؟ ابھی رات لیٹ سوئے، فجر پڑھ کے پھر سوئے. ابھی علماء شاید آرام بھی کر رہے تھے کہ 10:30 پر برانڈر روڈ احمدیہ بلڈنگ کی 2nd فلور کے ٹٹی خانے پہ رات ہی مرزے کو ڈبل ایسا ہوا. منہ سے بھی گند، مقد سے بھی گند، الٹیاں، ہیضے اور پوٹیاں اور کیا کیا کرتے کرتے رات گزر
گزری اور مرزے کا بیٹا لکھتا ہے سیرت المہدی حوالے کا ذمہ دار ہوں، نہ دکھا سکوں تو جھول مغلیہ کے چوک میں سر تن سے جدا کر دینا. اگر مرزے کی موت سیرت المہدی میں لکھی ہو تو پھر میں تمہارا سر نہیں لیتا. وقاص بھائی کی طرح لعنت پڑھ کر مرزے پہ لعنت پھینک کے حضور کا کلمہ پڑھ کے ہمیں سر کی تن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے ایمان کی ضرورت ہے. آ جانا. مرزے کے بیٹے نے لکھا کہ اماں جان نے روایت کیا کہ ابا جان تیرے کو وہ پوٹیاں موشن اور لگے کہ حالت بہت کمزور ہو گئی، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی. تو وہ چھت والے واش روم میں جو پرانے پاپے یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ چھت میں ایک گھڑا رکھا ہوتا تھا. دن کے وقت بیویاں گھر کی اس گھڑے میں یا مرد بوڑھے اس گھڑے میں وہ واش روم کرتے اور وہ چوڑا آتا اس کو اٹھا کے لے جاتا. تو اوپر چھت پہ وہ گھڑا گندگی کا گھڑا رکھا ہوا تھا. مرزا جب تک طاقت تھی جسم میں وہاں جا کر کرتا رہا. جب الٹیاں اور موشنز کے ذریعے کمزوری اور ضعف آ گیا تو مرزے کا بیٹا کہتا ہے، امی جان روایت کرتی ہیں 4 پائی کے قریب 2 اینٹیں رکھ کر ڈسپوزیبل واش روم بنا دیا گیا. مرزا 4 پائی سے اترتا اور سیڑھی پہ بیٹھتا، پیشاب کرتا، الٹی کرتا اور واپس 4 پائی پہ بیٹھ جاتا. 9 بار مسلسل دست آنے کے. مرزے کی بیوی کہتی ہے، مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ وہ جب کثرت ہوئی، ضعف ہوا تو اس نے واش روم کیا. 10 بعد میں لوں گا. لیکن ایک سوال آ گیا ہے. میں نے مربی سے پوچھا تھا، میں نے کہا مربی صاحب بیٹھ جا بھائی یار، میں نے کہا اس کو توڑنا ہے، آپ نے توجہ کرنا، آپ کی طرف سے ملائیے گا. مناظرانہ سی بات ہے. میں نے کہا مربی صاحب کے بتائے آپ یہاں بیٹھ کے واش روم کریں اور آپ کو آئے چکر اور آپ اس نکر میں جا کے گریں گے. میں نے کہا اس نکر میں گریں گے. میں نے کہا اس سے چلا جا نہیں رہا اور آپ بیٹھے ہوئے ہم واش روم کی حیثیت پہ موشن آئے ہوئے اور آپ کو الٹی آ گئی اور آپ کا سر چکرا جائے تو کہاں گریں گے؟ اٹھ کے 4 پائی پہ گریں گے. میں نے کہا اس کارنر میں گریں گے. نہیں. میں نے کہا کہاں گریں گے؟ دوسری جگہ. تو میں نے کہا سیرت المہدی پڑھ. مرزے کی بیوی کہہ رہی ہے کہ حضرت کو آخری دست جو آیا اور اس کے بعد اور الٹی آئی، آتے ہی لفظ سنیے ذرا، حضرت کو چکر آیا اور حضرت کی طبیعت دیگر دوں ہو گئی. یہ ہم پہلا ختم. میں نے اس کا ترجمہ آج تک یہی کیا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا وقفہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت کی حالت دیگر دوں ہو گئی. دیگر اس کو لے لو، بولے نا ذرا، دیگر دوں ہو گئی. میں نے کہا وہ مرزا کہاں مرا؟ واش روم کی اپنی غلاظت میں مرزے کا مرنا. حضور نے فرمایا نبی جہاں مثال کرے وہی نظام بنتا ہے. مرزا مر گیا واش روم میں. میں نے کہا مربیوں اور مرزیوں میں اتنی جرت ہوتی وہ ایک دلیل تو سچی کر دیتے، ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو دکھاتے. یہ دیکھو جی جہاں مرا تھا وہی کا بنایا. تم نے مرا برانڈر روڈ کی احتیاء بلڈنگ کی 2nd فلور کے پٹی خانے لاہور میں مرا اور دبایا تم نے مال گاڑی کے ذریعے. سر ظفر اللہ وائسرائے ہند کے ذریعے فون کروا کے سر ظفر اللہ کا فون وائسرائے ہند کو تم نے کروایا منت کر کے. اور جب ریل گاڑی پر لاش لائی گئی تو اسٹیشن ماسٹر آ کر گیا. اس نے کہا جو بوائی مرض سے مرا ہو، ریل کی لا میں نہیں ہے، رول آف لا میں نہیں ہے کہ مرض الموت جس کا بوائی اہلا ہو وہ جناب وہ ریل گاڑی میں جائے، پرمیشن نہیں ہے. وہ اکڑ گیا. اوے مرزا ظفر اللہ کی ظفر اللہ سر کی بہن نے اس کے سر کا دوپٹہ رکھا وائسرائے ہند کے قدموں پہ اور سوارش کی. کہا کہ ہمارا نبی یارو مددگار ریلوے لاہور روڈ کی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا ہنس رہی ہے، خدا را جانے کی اجازت دے دے. تو مرزا ظفر اللہ کی بہن کے دوپٹے سے سر وائسرائے ہند نے فون کر کے تار ملا کر اور ریلوے اسٹیشن کی اسٹیشن ماسٹر کو کہا کہ اس کو ریل گاڑی میں بھیجا جائے. اور اس کو جب ریل گاڑی میں سوار کیا گیا، بتاؤ تاریخ اٹھاؤ کہ دیکھو جب وہ ڈیڈ باڈی قادیان گئی تو ریل گاڑی کے اس پھٹے کو جو لکڑی کا بنایا تھا اس کو بھی آگ لگائی، اس دوری کو بھی آگ لگائی تاکہ وبائی مرض آنے نہ پھیلے. مرزے کو قادیان کے قبرستان میں دفن کیا. میں نے کہا میرا نبی فرما گیا نبی جہاں وصال کرے
مرزے کا لاہور میں مرنا، قادیان میں دفن ہونا مرزے کے جھوٹے ہونے کی مرزے کے جھوٹے ہونے کی مرزے کے جھوٹے ہونے کی اور جی 5 بیان کرنی تھی لیکن چھٹی خواجہ کی، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت آ گئی. آخری دلیل بات ختم ہے میری، لیکن آخری دلیل چند سے سنیے، اسی طرح پہلے سنیے. اس کی محنت یہ جو افکار پہلے تھی وہی مزہ اسی ترتیب سے اسی چس کے ساتھ بوریت نہیں آنے دے. اچھا یار جو شرط نبوت میں بیسک کے شرط ہے، توجہ بھائی، بیسک شرط وہ یہ ہے انسانوں میں نبوت کی بیسک شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو. عورت نبی ہوئی ہے؟ بولیے ذرا جو وہ جی بھائی عورت نبی ہوئی ہے؟ آج تاریخ انسانی میں نہیں. دوسرا نبی ہوا نبی کے لیے پہلی شرط جو ہے انسانوں میں وہ مرد ہونا ہے. نبی کا مرد ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ بولیے. بلکہ علماء بیٹھے ہیں، مفتی ظاہر قیوم صاحب میرے برادر اکبر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، اول دن سے ان سے ہمارا تعلق ہے. جب سے ختم نبوت کی پہلی اذان ہم نے سانگلے میں دی، جو پہلے 5 7 10 بندے ہمارے ساتھ جڑے تھے نا، ان پہلے 5 میں یہ بھی ہیں. اور ان کے والد صاحب قبلہ میں نام نہ لوں تو مخل ہوگا، حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد صدیق مجددی علیہ رحمہ. میں ان کے پاس ختم نبوت کی ٹیپ لینے جاتا نا، ختم نبوت مرزیت کے ارادے میں، تو حضرت مجھے وہ تو تسلی کراتے ہی کراتے، لیکن ساتھ رد رافضیت کا ٹیکا بھی دیتے، کہتے کبھی نبوت پڑے گی. اور یقین کریں ان کے جیوت کے بعد بھی یاد ہے، رد رافضیت پہ جب بھی بتانے لگتا ہے نا، آج بھی چس اسی طرح آتی ہے جیسے رد مرزیت پہ چس آتی ہے. تو یہ بات اللہ نہیں کرتے توجہ کرنا. نبوت کے لیے بنیادی شرط اور اس مجلس میں آخری ہے، چھٹی آخری سے بات بھی ہے لیکن میں یہاں پہ اختصار کروں گا. چھٹی اور آخری کیا ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے. نبی حضرت صاحب کا میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ تائید کریں گے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ایک کپی مرد جو ہے نا، ایک کپی مرد اس سے 40 گنا زیادہ نبی میں مردانہ قوت ہوتی ہے. تو ایک کپی مرد جنا پورا دیسی گوشت دیسی گھیو کھا کے جوان پڑیا بکرے کا گوشت کھا کے جنا اپنے معاشرے کا کام صحت مند تے کبھی مرد ہے نا او دے ورگے 40 ہون تے نبی دی قوت مردانگی انہاں 40 نالوں بھی زیادہ ہے. یہ حدیث ہے، سنیے ذرا ٹھیک ہے بیٹا. بس سوچو یہ درویش آدمی اس سے پیار کرے تو جو میرے طرف ایک نام میں بتانے لگا ہوں وفاس بھائی. 10 کا کے ساتھ ہی گاؤں ہے عالم مہار شریف. عالم مہار شریف کے ہیں سید فیض الحسن عالم مہاروی. انہوں نے بھی زندگی بابا جی کی طرح ساری زندگی آدھی ریل میں آدھی جیل میں شہید ختم نبوت تھے، شہید ختم نبوت مجاہد ختم نبوت تھے، بڑی زندگی ختم نبوت میں گزاری. انہوں نے نا مسجدوں کے علاقوں میں جا کر بیٹھا تقریر کرنی شروع کی ایک نئے انداز میں. ایک نئے انداز میں مرزا کی کتاب تو آپ نے دیکھی ہے نا تذکرہ، اس میں میں نہیں لایا ان کو دکھانے کے لیے. تذکرہ کے اندر مرزا کی اپنی بیوں کے مجموع ہے. اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ میری جب دوسری شادی ہونے لگی تھی تو میری حالت مردمی کل عدم تھی. آج جشن ہے نا، سب سے پلان ہے لگتا ہے کہ میں کوئی قربان چلا گیا یا میں کہیں آگے نکل گیا. آپ بھی بیٹھے ہوئے آج کیا درس ہے، لیکن ساتھ کیا ہے آج جشن بھی ہے نا. جشن ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ تو مجھے اتنی اجازت ہے نا آج جشن کے روپ میں بات کہنا چاہتا ہوں. چھٹی اور میں اپنی پلے سے نہیں کہہ رہا، سید دادا نبی کی آل نبی کی اولاد، اولاد علی اولاد نبی نواسہ رسول پیر سید فیض الحسن عالم مہاروی جلسہ کر رہے ہیں. سنیے ذرا، مردیوں کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے تو آج کبھی مردیوں کے علاقے میں ہو رہا ہے مماثلت ہے نا. اس وقت سید فیض الحسن تھے، اس وقت سید فیض الحسن کا روحانی بیٹا ہے، روحانی غلام ہے، گالا کا نسبت ہوئی ہے. اچھا توجہ کرنا ذرا، پیر فیض الحسن نے جلسہ کیا، جلسہ اپنے کلائمیکس پہ گیا. ایسے کلائمیکس
اس پہ جیسے آج جلسہ اپنے جوبن پہ ہے. فیض الحسن نے کہا اوے مردیو, سید فیض الحسن اپنا مارکی نے کہا اوے مردیو, اوے نبی تے کوئی مرد بنا لینا سی, اوے تہاڈا نبی تے اتنا مرد خسرا. لوگوں نے کہا یہ کتاب تذکرہ مرزائیوں کی بیویوں کی کتاب, مرزے کی مجموعہ الہامات, اس کے اندر مرزے نے خود لکھا میں نہ مرد, دوسری شادی ہوئی تو میری حالت نہ مرد مردمی کل آدم تھی. لکھا پیر صاحب نے ایک ہی جملے کو دہرایا اوے مرزائیو, اوے نبی بنانا سی تے مرد تے بنا لیندے, اوے نبی بنانا سی تے مرد تے بنا لیندے. وہ جلسے تو گلاں گئیاں باہر, جنہیں سویرے جانے نے باہر, وہ تو بھی گئیاں باہر, جدوں سویرے جانے نے باہر گئیاں. مرزائیوں کو پتہ لگا راتی مولوی شاہ صاحب نے کل کی چھڑیا. انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا چیلنج کیتا شادی نے. انہوں نے کہا مرزائیوں نبی بنانا سی تے مرد بنا دے, اوے خسرا نہ مرد نبی بنایا دے. انہاں گل پہنچائی, حوالہ ویکھیا, حوالہ سچا تذکرہ کتاب وچ موجود. انہاں کہ کریے کی فیض الحسن نے ساڈے چوڑے لا گیا, فیض الحسن نے ساڈی ہاڑیاں نہ توڑ دتیاں. انہاں گل کیتی پیچھے قادیان, انہاں کہ مر گئے, اے حوالہ بھی سچا, فیض الحسن شاہ مسلماناں دے چنین نے اے گل کر چھڑی ہے کی کریے. انہاں کیا حوصلہ رکھو, جواب آ گیا. جواب کیا ہے سیرت المہدی کتاب چھپ کر چھپائی سیالکوٹ دستہ کے ارد گرد. تو مرزائیوں نے کسی طریقے وہ کتاب بھیج دی فیض الحسن شاہ کے بعد. کہا جی سیرت المہدی کی جلد 3 کے اندر لکھا ہے, کیا لکھا ہے سناؤں ذرا. جب وہ لکھا, اچھا میں نہیں سناتا, چلو سید فیض الحسن سے سن لیتے ہیں. کتاب کے شاہی کے بعد شاہ جی نے دیکھا, حوالہ دایاں بایاں آگے پیچھے مطالعہ کیا, جلسہ رکھوایا اسی جگہ, اور جلسے کے جب جوبن پر گئے شاہ جی نے کہا میں کیا سینا مرزائیانو, اور مرزائیو خود ڈکشنری کرو, اور جب نبی بنانا سی تے مرد تے بنا دے. ہاں جی آپ کیا سی, اب کیا انہوں نے جواب دے چھڑے مجموعہ چپ, یہ کسی چپ بولے مجموعہ چپ. انہیں کہی ہر دو بھی مرزائیاں جواب دے تو سڑی شاہ جی کی گل دا. انہوں نے کہا کہ بالکل جواب آ گیا. کی جواب ہے؟ شاہ جی نے پڑھ کے سنایا کتاب یہ سیرت المہدی مرزا بشیر احمد ایم اے کی لکھی کتاب. حوالہ ہے کہ بتایا مولوی اسماعیل کہ حضرت ٹرین پر جا رہے تھے, اور ٹرین پر جاتے جاتے حضرت وقت پہ سو گئے. حضرت جب سو گئے تو حضرت کی آنکھ لگ گئی. بھئی شرع میں شرم نہیں ہوتی, معافی چاہتا ہوں, شریعت کا مسئلہ بیان کرنا ہو تو شرع میں شرم نہیں ہوتی. فقہ میں مسائل اس سے بڑے بڑے کھلے بیان ہوتے ہیں, علماء جانتے ہیں, علماء فقہ جانتے ہیں. طہارت کا مسئلہ بیان ہو تو اس سے بھی بات آگے نکل جاتی ہے. شرع میں شرم نہیں ہوتی. سنیے پیر صاحب نے کہا بھائی مرزے نے لکھا, مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کو جب سفر میں ٹرین میں نیند آ گئی تو سوتے میں ان کو احترام ہو گیا, ان کو احترام ہو گیا. اب ایمانداری سے بتائیں, پہلے تو مرزائی یہ مجھے بتائیں اس واقعہ سے کون سا درس دینے جا رہے ہیں, کون سی سبق دینے جا رہے ہیں, یہ بات کا موضوع ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, مرزائی پیر صاحب نے کہا, مرزائیوں نے جواب دے دیا کہ مرزا صاحب کو احترام ہو گیا تھا. تو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ وہ مرد تھے, مرد ہیں, اس لیے تو ان کو احترام ہوا تھا. فیض الحسن نے جب یہ کہا مجمع خاموش ہو گیا, پریشان ہو گیا. شاہ جی کا جواب آ گیا. مرزائی خوش ہونے لگے ہوں گے کہ شاہ جی کی آج زبان بند ہو گئی. حوالہ پڑھ کے خود ہی سنا دیا کہ مرزے کو اطلاع ہوا, لہذا مرزائیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب مرد تھے, اس لیے ان کو اطلاع ہوا. تو پیر صاحب نے جب یہ حوالہ سنایا, اب میں آپ کی جوش بھی دیکھوں, آپ کا خروش بھی دیکھوں, آپ کی حدت ایمانی کا بھی ملاحظہ کروں گا. ذرا توجہ کرنا, سہن والوں ایک لمحے میری طرف توجہ کرنا, آپ بھی توجہ کرنا. ذرا برامدے والوں بڑی اہم توجہ چاہوں گا. ارے مزہ آ جائے گا, چس نہ آئے نا تو کہتے ہیں پنجابی سے پیسے واپس, پیسے لیکن اصل تو پیسے تو ٹھیکا کتنے ہی کرتی کیا واپس لوگ کبھی کیتا نہیں ٹھیکا. آج تک ہم نے نبوت پہ ٹھیکے نہیں اٹھائے, اور ٹھیکے والوں سے ہمارے رابطے بھی نہیں ہیں. تو ہم سے ٹھیکے کی بات کرتے ہیں, پوری کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کانفرنس پہ آنا ہے, دیں گے ضرور, خدمت کریں گے, آپ کی خدمت ہم نہیں رکھتے, لیکن تم یہ ٹھیکے والی بات ہم سے نہیں کرنا. ٹھیکے والوں کو چھوڑو, وہ جنہوں نے زنجیریں پہنا کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے نا, وہ جنہوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے لبیک کے نعرے لگائے ہیں نا,
मदीने में हुजूर इसके ईमान पर कितने खुश हो रहे हैं। बात कदर किया करो जो काम करते हैं, दुकान वालों की नहीं, काम वालों की कदर किया करो। सुना था बात कहाँ से कहाँ निकल गई, बात बड़ी लंबी। हाँ, पीर फैजल हसन आलम महारवी ने, ये वो लोग खड़े हैं, गवाह है पीर जमात अली आलम महारवी ने किताब में लिखा है। आपने किताब करते करते वो जो हवाला सुनाया जो किताब में लिखा, और मिर्ज़े का देने को इतलाम हो गया, तवज्जो मेरी तरफ, मिर्ज़े को इतलाम हो गया। मिर्ज़े को भी कहा मिर्ज़ा मर्द है, अवाम खामोश, यही भी बात की थी ना, दोबारा जोड़ रहा हूँ। पीर फैजल हसन आलम महारवी ने कहा, किताब को ललकारते हुए कहा, मिर्ज़इयो, और तुमने किताब में खुद ही लिखा जो मिर्ज़े का कलाम हो गया था, लिहाजा मिर्ज़ा मर्द है, और ये हवाला ही तुम्हारे मिर्ज़े के झूठे होने के लिए काफ़ी है। मजमा फिर ताज्जुब में चला गया, पीछा जिन्हें गल कर छिड़ी, एक पासे कह रहे हैं वो मर्द है, सलाम, तुझे पैसे कह रहे हैं, ए मिर्ज़े ने झूठे होने काफ़ी है। अदील भाई चस आ जाएगी, मोहतरम भाईजान चस आ जाएगी। पीर फैजल हसन आलम महारवी ने किताब का हवाला सुना के आखिरी बात खत्म है, कहा मिर्ज़इयो तुमने खुद लिखा, सीरतुल मादी में लिखा, हवाला मैंने बार बार पढ़ दिया कि मिर्ज़े को इतलाम हुआ, तुम ये साबित करना चाहते थे जिसको इतलाम हो वो मर्द होता है, तुम मिर्ज़े की मर्दानगी साबित करना चाहते थे। सुन लो, फैजल हसन हदीस की रोशनी में बता रहा है वह नबी को इतलाम होता ही नहीं है, और मिर्ज़े का इतलाम मिर्ज़े के झूठे। आप ऐसे ही हमारे मिर्ज़ा साहब पे जो काम करते रहते हो, ये देखो मिर्ज़ा साहब के बेटे ने लिखा है इतलाम 3 किस्म का होता है। जिंदगी में पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इतलाम भी 3 किस्म का होता है। उसने कहा कौन सा, मैंने कहा बोल, कहने का उसने पढ़ के सुना, कहने का एक होता है शैतानी, ठीक है जी, एक होता है बीमारी वाला, अच्छा जी, एक होता है रूहानी। मिर्ज़ा साहब को शैतानी भी नहीं हुआ, बीमारी वाला भी नहीं हुआ, तो रूहानी हुआ था। यकीन करते हैं मेरे दिमाग में पहले ये जमाना नहीं था, उस वक्त ये आया अदा हुआ। मैंने कहा जब रूहानी वाला हुआ था, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बता पिया किसने, पिया किसने, रूहानी वाला था, रात तो नहीं करने वाला था, रूहानी वाला था, पिया किसने, मैंने कहा ये क्या, अब मैंने कहा ये तो झूठे होने की दलील है, सच्चा नबी बॉल में करे तो उम्मी अमर पी जाती है, नहीं समझ आएगी। उससे कहता उम्मी अमन ने बहुत दूर का पिया कि नहीं, तो जब सुबह पिया तो दूर ने फरमा उम्मी अमन बॉल में रात मैंने पेशाब किया, बॉल किया, वो जो बर्तन है उनमें दे सैयदा उम्मी हजरत सैयदा उम्मी अमन ने कहा या रसूल अल्लाह रात प्यास लगी, मैं उठी, मुझे प्याला नजर आया, मैंने प्याला पकड़ा, खुशबू ज्यादा थी, जनाब गुलाब से शहद गुलाब से ज्यादा खुशबू थी और शहद से ज्यादा मीठा था, मैंने सारे का सारा पी लिया। हुजूर ने फरमाया वो तो मेरा बॉल था। हजरत उम्मे अमन ने कहा हुजूर मैंने पी लिया। हदीस के अंदर उलमा बैठे, हुजूर ने नहीं फरमाया उम्मे अमन जा उल्टी कर, जा उल्टी कर, जा मिसराक कर, नहीं, हुजूर के जबड़े मुबारक भी नजर आए, हुजूर की दाढ़ें भी नजर आई, जहां पर शफा शरीफ के अंदर लिखा है हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ मुबारक भी नजर आ गई। हुजूर ने फरमाया उम्मे अमन अच्छा तूने रात वाला बॉल पी लिया, जिया का पी लिया, फरमाया जा तेरे पेट में क़यामत तक कोई बीमारी नहीं आएगी। मैंने कहा सच्चा नबी बॉल करे उम्मती पी जाता है, उसकी पेट में बीमारी नहीं रहती। तू बता वो रूहानी था तो पिया किसने? जवाब दे के जाना, ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद जुम्बद है, फिर वो जाए ना जाए कहाँ जाए, मैंने कहा बता वो पिया किसने? फैजल हसन से अल्लाह हमारी तरफ से कबूल करे। मैंने कहा मिर्ज़इयो मिर्ज़इयो समझो भाई जान, मिर्ज़इयो ओ मिर्ज़इयो ओ मिर्ज़इयो
मिर्जे को मर्द साबित करो। मर्द के बाद अगला पॉइंट हमारी तरफ से ले जाना, फिर उसको महल्ले का शरीफ बंदा साबित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाकर तुम्हें उसके किरदार पे कुछ लाना पड़ेगा। नबूवत तो बड़ी दूर की बात है, वो महल्ले का शरीफ आदमी नहीं, शराबी होना हम साबित करेंगे, और फीमी होना हम साबित करेंगे, और बदमाश होना पहले दर्जे का हम साबित करेंगे, दौलत चोर होना हम साबित करेंगे, खयानतदार होना हम साबित करेंगे, जालिम होना हम साबित करेंगे, झूठा होना हम साबित करेंगे, मक्कार होना हम साबित करेंगे। बल्कि मैंने उसे कहा बात छोड़िए हजरत जी, बात मुख्तसर करते हुए मैंने कहा जो मैं बोलने लगा हूँ ना इसको रिकॉर्ड कर ले, तेरे पास अमानत है, जब तेरा जी चाहे आ जाना, हम एक एक लफ्ज की सदाकत के जिम्मेदार हैं, उसके हवाले के और दलील के जिम्मेदार हैं। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा वो ये है बदगुफ्तार, लानती किरदार, हरदासराय में मुंह जोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के वोट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का डंडा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहका अकल, मकरूह खदोखा, बेनकीब चाल, एक आंख से काना, कुफ्र में सियाना, दिल सियाह, ज़मीर था, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल आलम, गालियों की बरसात, इर्तिदाद की शहरात, ईमान का शिकारी, दरेगेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साफ, नौसरबाज, अलामते फसाद, मुनकर जिहाद, कनीसा का पुजारी, मलका बेसत के बारी, इमाम तजर तरबीस, बाइस फखरे इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दी, रहनुमा जिंदगी, मुसलमान में कज़्ज़ाब कतम जमान, असवद यंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितना कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो, शख्सियत बड़ी शैतानी है, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। जिसको आती है वो बोले ये 52 जोड़े हैं, 52 कितने होते हैं? 52 जोड़े हैं, 104 लफ्ज है। मैंने मिर्जे की पर्सनैलिटी में मैंने 104 लफ्ज बोले हैं। मैं हर एक लफ्ज पे मिर्जे की किताबों से दलील लाने का पाबंद और जिम्मेदार हूं। जब चाहे जहां चाहे आ जाओ। और 106 खामियां, 104 खामियां सिर्फ जो मिर्जे के तारों में मैंने अभी पढ़ी है ज्यादा है बेहिसाब, लेकिन 104 जो मैंने पढ़ी है उनके मैं मिर्जे की किताबों से साबित करने का जिम्मेदार हूँ। और मिर्जे से साबित हो जाए तो हम तुझसे सर नहीं मांगते, आजा सर तेरा अपने कंधों पे रख कर मोहम्मद वक्कास कालू जैसा इससे भी बढ़कर इस्तकबाल करके मर्द बलोचा की इंटरनेशनल खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद वक्कास के साथ तेरा भी इस्तकबाल करके हम दुनिया को बता देंगे हम हुजूर के गुलामों का यूं प्रोटोकॉल किया करते हैं। आज मैं दावत इस्लाम देने आ रहा हूँ, दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ। आज इस मस्जिद के अंदर हमारे मदीना तुझे इंतजामिया की, उलमा की, शयूख की मौजूदगी में, लब्बैक वालों, यूथ जवानों की मौजूदगी में तुम्हें दावत इस्लाम देने जा रहा हूँ। आजा एक टेबल पे 1 घंटे का टाइम दे दे। फकीर सिक्योरिटी का जिम्मेदार मेरा अजीत भाई मेरी गारंटी देगा, डॉक्टर उमर मेरी गारंटी देगा, ये मुनव्वर कालू साहब मेरी गारंटी देंगे, ये उलमा मेरी गारंटी देंगे, मुफ्ती साहब, जुबैर बाजवा साहब, ये फैसल भाई, ये सारे मेरे गारंटेड है। तेरी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी। 1 घंटा बैठ जा, मिर्जे की रूहानी खजाइन से मिर्जे को पागल, फातर अकल, झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, फ्रॉडिया और पहले दर्जे का हम झूठा साबित ना करके उठे तो गर्दन सीना तेरी गोली, सीना हमारा, तलवार तेरी, गर्दन हमारी, और हुक्म तेरा मानेंगे हम। लेकिन अगर साबित करके उठे हम कोई डिमांड नहीं करते, हम इतना कहते हैं मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, और हुजूर का कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई हाथ कानून को हाथ में नहीं लेते, कोई हम तुम्हारे घरों को जलाना गिराना हमारा प्लान नहीं है। अभी भी हम पे तुम्हें दिमाग नहीं है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा लाहौर में इकट्ठा हो और सारे आशिक इकट्ठे हो और एक पत्ता भी न टूटे। 60 लाख लियाकत बाग के जनाजे में, गाली मुमताज के जनाजे में 60 लाख बंदा इकट्ठा हो
पानी में डूबे और फिर फैजाबाद पुल पे 21 दिन तक हजारों लोग बैठे हों और एक बत्ती भी न टूटे और उस साथ बैठे हों अपना इजलास करने। और तुम हमें भी अभी हम पर भी मुतमिन नहीं कि हमें इंतहा पसंद है या मुतशद्दिद है। आजा, हम तुझे दावत इस्लाम दे रहे हैं। जा, घर भी तेरा, डेरा भी तेरा, कमरा भी तेरा, स्टोरी भी तेरी। फकीर अकेला आने को तैयार है, फकीर अकेला तेरे घर आने को तैयार है। सिर्फ ग्रीन सिग्नल तो दे, बैठने का मौका तो दे। अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इस दर्द से तेरे घर आने को तैयार हैं कि एक बुढ़िया का जनाजा जा रहा था, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में साधारण भाई आंसू आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम रो पड़े। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, ये तो काफिर बुढ़िया जा रही है, उसका जनाजा है। हुजूर ने फरमाया, इसीलिए तो रो रहा हूँ, बुढ़िया ईमान से महरूम जा रही है, इसीलिए तो रो रहा हूँ, बुढ़िया ईमान से महरूम जा रही है। हम भी ये तड़प, ये दर्द सोच इसलिए रख रहे हैं कि तुम ईमान से महरूम न चले जाओ। आ जाओ, हुजूर की दहलीज के अलावा कोई दहलीज नहीं है। अल्लाह की कसम, हुजूर के नाम के सिवा कोई नहीं। ये कई कुत्ते भौंकते हैं, कई कुतियाँ भौंकती हैं, वो भौंकती रह जाएंगी। ये शर्मा मलूना इंडिया की हो या फ्रांस का मलून हो, अरे किसी दुनिया का कुत्ता कोई भी हो, अरे चांद पे कोई थूके तो उसके मुंह पे पड़ता है। उसको जवाब दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमा दिया, महबूब तेरा जिक्र बुलंद ही रहेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल बेहतर ही होती रहेगी। महबूब परेशान नहीं होना। अल्लाह हज़रत ने भी कह दिया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुनकरीन की कोई हैसियत नहीं, वो गंदगी के कीड़े। आओ, हसीयत उसी की है जो हुजूर का कलमा पढ़े। आओ, हुजूर का कलमा पढ़ लो, तुम्हें दावत देते हैं। और बात करी सबसे, मैं फिर से ये कहूँगा, मोहम्मद बकास ताल्लुक गुजरात से, अल्लाह आपको ढेरों बरकतें दे, ढेरों आसानियाँ दे, आपकी फैमिली को दे। तवज्जो भाई, बात मेरी खत्म है। अगर कोई यहाँ पे नरम गोशा रखने वाला या कोई मोदरिस है तो किसी को कोई एतराज? जी, तकरीर लंबी हुई, ये कहते लंबी कर दो, कसूर मेरा नहीं है भाई, कसूर बाबे का लिखा गया है, कसूर मेरा नहीं है, कसूर बाबे हमारे साथ, कसूर बाबे को लिखा गया है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब मैं, लेकिन मैं किसान करवा रहा हूँ, वो जो उन्होंने कहा वो मैं मुफ्ती साहब के जिम्मे डाल दूँगा। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, वो निभाएंगे इस ड्यूटी को। तवज्जो, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट लंगर वालों, लंगर में 1 मिनट से दुआ शुरू होती है।